سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز، جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو قطار، یا تو پرندوں کی، یا تو دو سائبان درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش بلکہ جھگڑا کریں گی ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے، اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہے، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا. یہ نور جیسی ثابت ہوں گی، سایہ دار درخت جیسی ثابت ہوں گی. یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو ہے چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہیں گی، بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے. تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں. میں آپ کو دنیا کا امیر ترین ہونے کا ایک طریقہ بتانے لگ رہا ہوں. ہونا چاہتے ہو؟ نبی سے لے کر دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے پھر آپ بستر سے اٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے اس کے پاس بہتر ہے. یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر جس نے اس کو صبح پڑھ لیا. ایک دن یہ بات میرے ذہن میں آئی. ایک بہت نیک بی بی تھی، کسی شہر سے آئی. آپ یقین جانیں میرے اس دن دل میں یہ بات تھی کہ میں اس عورت کو بڑی زیادتی کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ. میں نے اس کو بولا بی بی تم صبح فجر کے وقت جب جاگو تو آل عمران کا رکوع لازمی پڑھا کرو. کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئی تو وہ حاضر ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے وہ جن. مجھے کہتا ہے سلفی تجھے یہ ہو جائے، یعنی کہ گالی ماں بہن کی دے کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا، میری ساری طاقت ختم کر دی ہے. کہتا ہے جب یہ رکوع پڑھ لیتی ہے سارا دن میں کیا میرا پنڈت زور لگا لیتا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے. بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھا. اب خالی پڑھنا پڑھانا پیٹ میں حرام ہو اور میں وظائف شروع کر دوں، اس سے بھی کوئی خیر نہیں ہے. رزق حلال شرط ہے، آنکھوں کی حیا شرط ہے، کانوں کا شرط ہے، زبان کا شرط ہے، اس کا شرط ہے، دل کا ٹانگوں کے درمیان شرط ہے. پھر قبولیت ہوتی ہے بات کی. چاہے 2 بار کہہ دو یا اللہ کچھ بھی نہیں آتا اتنا کہہ دو اللہ میری مدد کر دے. اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے.